السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شب برات عام معاشرے کے اندر عام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی رات ہے، جس کو عام طور پر معاشرے کے اندر 3 جاگنے کی راتوں میں ایک رات شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے پچھلے مہینے شب معراج گزری، ابھی اس مہینے شب برات، پھر رمضان کے مہینے میں شب قدر۔ اور اس رات کو ثابت کرنے کے لیے سورہ دخان کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث پیش کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شب برات بہت ہی عظمت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب برات قرآن کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سورہ دخان کی آیات سے جو شب برات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ در حقیقت لیلۃ القدر سے اس کا تعلق ہے، شب قدر سے اس کا تعلق ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ دوسرا معاملہ رہا وہ احادیث جس کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات۔ ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پائی، میں نکلی تو دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا کیا تم اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ گمان کیا شاید آپ اپنی بیویوں سے کسی بیوی کے پاس گئے ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کے اندر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو تم اس کی رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ تو اس طرح کی جتنی احادیث ہیں، تمام کی تمام احادیث یا تو ضعیف ہے یا بعض احادیث موضوع ہے جو بھی عبادات کے تعلق سے آئی ہیں۔ تو اس بنا پر 15ویں شعبان اس تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں، البتہ ایک حدیث جو بہقی شعب الایمان میں ہے، جس کو بعض محدثین نے صحیح قرار دیا، جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کو جھانک کر دیکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے یا پھر اس شخص کے جو کسی دوسرے شخص سے کینہ اور کپٹ رکھتا ہے۔ باقی اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں جاگنا، اس رات میں الگ الگ طریقے کی نمازیں پڑھنا، ان کا کسی بھی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ جتنی احادیث جیسے ابھی میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ جو اس رات 12 رکعات نماز پڑھتا ہے اور اس 12 رکعات نماز کے اندر مختلف صورتوں کا ذکر ہے تو اس کی فضیلت یہ لکھی گئی کہ 20 سال مقبول حج کا اجر اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اسی طرح سے اور ایک
جس کے اندر 14 رکعت کا ذکر ہے، 14 رکعت جو نماز پڑھے اور 14 رکعت کی نماز کے اندر ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ بتایا جائے، اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے اس کو سفارشی بنایا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک جس کے اندر ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے اور ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بارے کے اندر بھی بڑی فضیلتیں لکھی گئی ہے کہ جن فضیلتوں میں ایک یہ فضیلت کہ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا تھا، اس نماز کے پڑھنے کے بعد اس کو نیکبخت بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد 1 سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے امت مسلمہ کے اندر جب اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اس رات کی بیان کی جاتی ہے تو تمام امت مسلمہ کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک رات عبادت کر لی جائے، اتنی رکعتیں پڑھ لی جائے جس سے پورے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اگلے گناہ بھی نہیں لکھے جائیں گے، اور ہمارے لیے جنت میں ٹھکانہ بتایا جائے گا، اور ہم اپنے خاندان کے 10 جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے سفارشی بن جائیں گے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث جو فضائل بیان کی جاتی ہے، ایک بھی حدیث سندن صحیح نہیں ہے۔ جب سندن صحیح نہیں ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین کا اصول ہے، کیونکہ یہ دین مکمل دین ہے۔ دین کے نام پر اب نہ کسی کمی کی ضرورت ہے نہ ہی زیادتی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کو اتار کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اب جو دین ہونا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسمان سے اتر چکا۔ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس چیز کا تعلق اب دین سے نہیں رہا، اور اب اگر کوئی بھی چیز جو دین میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے، اگر اس کو کوئی دین بنا کر عمل کرتا ہے تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں کسی نئی کام کو نکالتا ہے وہ چیز مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ شب برات در حقیقت اس کا کتاب و سنت قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی فضیلتیں جیسا کہ میں نے بیہقی شعب الایمان کی ایک حدیث، بس اس سے زیادہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کچھ لوگوں کی مغفرتیں کرتا ہے، لیکن اس مغفرت کی بنا پر ایسا تو نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث کے اندر مزید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر اس کے بعد ندا لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ تو معاملہ ہر رات ہوتا ہے، تو پھر خاص کوئی معاملہ تو نہیں رہا کہ 15ویں شعبان کی رات ایسا معاملہ ہو، دوسری راتوں میں بھی تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ حدیث کو مان لیا جائے تو بھی شعبان کی 15ویں شب کی کوئی الگ خصوصیت نہیں، کیونکہ اللہ کا اترنا اور آسمان دنیا پر اتر کر بندوں کے بارے میں یہ کہنا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس عمل کا ثبوت رب کے فرمان سے ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے یا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم وہ عمل کو کتنا بھی نیک سمجھ لیں، اگر اللہ یا اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے، اس کام کے کرنے سے اجر نہیں بلکہ الٹا گناہ ملے گا، بدعت کے کرنے کی بنا پر ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اور ایک کام جو عموماً ابھی دیکھیں گے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے اس دن بڑوں کی عید کے نام پر، کہ بہت سارے لوگ پھول کی چادریں لے کر یا پھر گھر کے اندر عید کے طور پر بڑوں کی عید منا کر اچھے پکوان بنا کر، کبھی بات ماحول کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، بڑوں کی عید آ رہی ہے تو بیوی سج ڈھچ کر اس نیت سے بیٹھتی ہے کہ آج ان کے شوہر گھر آئیں گے، یا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہے گھروں کو آتی ہے جب بڑوں کی عید ہوتی ہے، اور اگر ان کے لیے کچھ پکوان نہ ہو تو وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ روحوں کا واپس آنا یہ اسلامی عقیدے میں سے نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ جا چکا ہے، دوبارہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی، نہ ان کا جسم آ سکتا ہے نہ ہی ان کی روح واپس آ سکتی ہے۔ یہ اسلام
اسلام کا واضح عقیدہ ہے کہ روحیں واپس نہیں لوٹتی ہے، جو ایک مرتبہ اس دنیا سے مر جاتا ہے وہ دوبارہ اسی وقت اٹھایا جاتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، نہ اس کا جسم آئے گا نہ اس کی روح آئے گی۔ رہا قبروں کی زیارت خاص طور پر اس دن کرنا یا 15ویں شعبان کو بڑوں کے لیے درود بھیجنے کے لیے فاتحہ دلا کر یا پھر پھول ڈالنے کے لیے قبرستان جانا یا قبروں کو منور کرنا، اس کا بھی ثبوت 15ویں شعبان سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو جنت البقیع والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نے پیش کی، بلکہ وہ سنداً ضعیف ہے، اس سے قبروں کی زیارت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے اور کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا ہے، لیکن تم اب قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ وہ تمہیں موت یاد دلائے گی، اور تم میتوں کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع جانا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسے مسلم کی صحیح حدیث کے اندر ایک لمبا واقعہ جس کے اندر مکمل تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، اور وہ جنت البقیع جانے کا واقعہ 15 شعبان کا نہیں ہے، وہ رات کا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس رات گئے، کیا وہ 15ویں شعبان تھی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ دوسرے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند روز پہلے جنت البقیع گئے تھے، اور یہ اس کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا کرتا اپنی چادر نکال کر سر کے پاس رکھے، جوتے اپنے پیر کے پاس ہی رکھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہیں لگا کہ میں سو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، اپنی چادر پہن لیے، اپنے جوتے پہن لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اس کے بعد میں بھی اپنا کپڑے پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب دعائیں ہو گئی وہ واپس پلٹے تو میں آپ سے پہلے پلٹ گئی، میں چلنے لگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز چلنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے بستر پر آ گئی اور چادر اوڑھ کر آرام کی، لیکن چونکہ جلدی آنے تھے میری سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ کہ تم بتاؤ گی یا پھر وہ رب خبر دے جو ہر باریک سے باریک چیز کا خبردار ہے؟ تب میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنے بستر سے جب گم پایا تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گئی۔ پھر پورا واقعہ جیسے پچھلے بیان کیا گیا سنایا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے چپکے سے مجھے کہا تو میں نے بھی چپکے سے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ بقیہ غرقت کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس لیے میں چپکے سے تم سے چھپا کر باہر نکل گیا، اور میں یہ ڈرا کہ شاید اگر میں تمہیں جگا دوں اکیلی رہو گی تو تمہیں وحشت ہو جائے گی، اس بنا پر میں تمہیں سوتے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے حکم بھیجا تھا کہ میں بقیہ غرقت کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ یہ رات کا معاملہ تھا۔ اگر کوئی زیارت کو جانا چاہتا ہے کبھی بھی جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین وقت رات ہے، نہ کہ سورج غروب ہوتے ہی، بلکہ سوتے وقت سونے کا جو ٹائم ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تو یہ بات واضح ہے۔ لیکن 15 شعبان کو ہی بطور خاص عید کرنا، فاتحہ دلانا، وہاں جا کر پھول چڑھانا یا پھر وہاں جا کر درود بھیجنا، ان کے نام کا عود جلانا، جو مختلف طریقے ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت اس قسم کا یہ معاملہ یا پھر اس قسم کی لمبی لمبی عبادتیں جو ابھی میں نے کی، 100 رکعتیں یا 14 رکعت یا 12 رکعت نماز، یہ در حقیقت قوم برامکہ 5ویں صدی ہجری کے اندر 447 ہجری کے اندر اس عبادتوں کو اور اس طرح سے یہ جاگنے کو، اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ رات شب برات، شب مانے رات، برات مانے بیداری قطع تعلق، لیکن یہ بیداری قطع تعلق کس سے کیا جاتا ہے؟ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو شیعہ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امام جو غائب ہیں وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں، 15 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بعد ان کے امام غائب کو جو نہیں مانتا وہ اس رات جاگ کر ان لوگوں سے قطع تعلق کا اعلان کرتے ہیں، بیداری کا اعلان کرتے ہیں جو ان کے امام غائب کو نہیں مانتے۔ تو یہ معاملہ جو اوروں کا تھا آج سنیوں میں آ گیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں آئے اور بلا کسی دلیل کے وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیے۔ یہ برامکہ در حقیقت آتش پرست تھے۔ آج بھی دیکھیں گے بعض لوگ اسی شب برات کے موقع پر پٹاخے اڑاتے ہیں، قبرستان کو
روشن کیا جاتا ہے. پہلے چراغ لگایا جاتا تھا, آج چراغ کی جگہ لائٹ لگائی جا رہی ہے. لیکن یہ آگ کی پرستش, آگ کی پوجا, یہ مجوسیوں کا عمل ہے, مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن جب شروعات تھی تو جب چراغ لگائے جاتے تھے, اب چراغوں کا زمانہ چلا گیا تو لائٹیں لگا کر بالکل اس کو رنگ برنگا کر کے بہت ہی روشن کیا جا رہا ہے. یہ در حقیقت مجوسی اپنی عبادات کے موقع پر آگ جلا کر روشنی کر کے وہ آگ کے سامنے عبادت کرتے تھے تاکہ آگ کی عبادت ہو. یہ 100 رکعت کا معاملہ بھی ویسا ہی تھا کہ وہ آگ لگا کر اسی آگ کی روشنی میں تاکہ لمبی کافی دیر تک آگ کی پرستش ہو, اس طرح سے وہ دبے انداز میں بظاہر مسلمان ہو کر بباطن مجوسی رہ کر وہ اس طرح سے آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن آج افسوس ہے, امت مسلمہ بلا دلیل, کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, بس عمل کرتے جا رہی ہے. لیکن میرے دوستو, یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث سے اس رات کا جاگنا, اس رات کے اندر عبادات کرنا, اس رات کے اندر لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا, اس رات کے اندر الگ الگ طرح کی رکعتیں پڑھ کر الگ الگ انداز میں سورتوں کو پڑھنا, کئی مرتبہ سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ 10 مرتبہ, اس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بلکہ کل عام راتوں کی طرح آج کی بھی رات ہے. جیسے 13 شعبان گئی, 14 شعبان گئی, آج 15 شعبان بھی ویسی ہے. 13 14 15 میں کوئی فرق نہیں, 16 17 18 کل ملا کر شعبان کی جتنی راتیں تھیں وہ تمام کی تمام راتیں برابر ہے. ان راتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی برکتوں فضیلتوں والا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ یہ واضح ہے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے صحیح طور پر کہ بس ایک عام رات کی طرح رات ہے, اس کی کوئی خصوصیت الگ سے نہیں ہے. یہ جتنی بھی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے یا تو زبردستی دلیل لینے کی کوشش کی گئی یا پھر ضعیف اور موضوع احادیث کو دلیل بنا کر اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان جب ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو یہی ذمہ داری کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبی, لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے تمہارے نبی کی سنت ہے. جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں, ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں, صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں, تو لازمی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں. جو کتاب و سنت قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو لے لیں, جو قرآن و حدیث سے نہیں ہے اس کو ترک کر دیں. یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی سلف صالحین منہج سلف ہے, یہی ائمہ اربعہ کا, چاروں اماموں کا, ان کے شاگردوں کا, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ دین کے نام پر اسی چیز کو لیتے جو قرآن و حدیث سے ہے اور ان چیزوں کو ترک کر دیتے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کسی کی بھی عمل کے کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ اس عمل کا ثبوت قرآن میں ہے یا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یا نہیں. ہے تو عمل کر لیا جائے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.